اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں میرا جو ٹاپک ہے رمضان المبارک اور اس کے آداب کے بارے میں ہے۔ چونکہ رمضان قریب ہے تو ظاہر ہے سب کا اس بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے کہ رمضان میں کیا کیا چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ جھوٹ اور غیبت اور گالی گلوچ جیسی تمام بری باتوں کے خلاف ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہم ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور روزہ تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ خود کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ اے ایمان والو، روزہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی جس طرح سے تمہارے سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی اسی طرح روزہ فرض تھا جس طرح تم پر فرض ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور قرآن شریف میں جو باتیں ہیں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں، غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کے مہینہ کو پائے، اس مہینے میں موجود رہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں تم میں سے کوئی اگر موجود رہے تو اسے چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تو اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ نازل کیا گیا ہے۔ اس مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، اور وہ رات ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس شب قدر کی رات میں جتنی عبادت کی جائے، 1000 مہینوں میں بھی اگر آپ اتنی عبادت کریں گے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس شب قدر کی رات میں اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے کو، یعنی جو رات کے وقت ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کو نفل عبادت کہا ہے۔ اور نفل عبادت جو ہے وہ جس کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی جو اس تراویح کو رمضان کے مہینے میں جتنے دن کی تراویح ہوتی ہے پورے رمضان کی، اتنے دن میں جو نفل عبادت ہے، ویسے تو تراویح پڑھنا نفل ہے لیکن ان نفل کو بھی جو ادا کرے گا اللہ، تو اس کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو افطار کرا دے گا تو اس کے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی، اور جہنم کی آگ سے اس کو جو ہے وہ آزادی مل جائے گی۔ تو اس کے روزے دار کو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو ملے گا جس سے کہ اس نے افطار کرایا ہے۔ تو بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے، یعنی کہ جتنا ثواب روزے دار کو دیا جائے گا اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو دیا جائے گا۔ تو اس وقت کے کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اس ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا، بس یہ ہے کہ جو اس کے پاس دودھ ہے اس میں تھوڑی سی لسی، یا اگر دودھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، تو وہ پانی کا ایک گھٹی کسی روزے دار کو اگر پلا دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر میں سے ایسا سیراب کرے گا کہ کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی، اسے کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خاوند کے کام میں بھی کمی کر دے، یعنی اس پر جو کام کا زور ہے اس کو کم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور دوزخ کو اس کی رہائی کا ذریعہ بنا دے گا، اور آزادی اس کو دے دے گا، دوزخ سے اس کو آزادی دے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، یعنی 30 دن ہوتے ہیں رمضان میں۔ پہلے سے 10 دن تک جو ہوتا ہے وہ پہلا عشرہ ہوتا ہے، 10 سے 20 تک جو ہوتا ہے وہ دوسرا عشرہ ہوتا ہے، 20 سے 30 تک جو ہوتا ہے وہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے۔ پہلے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟
پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ سراسر رحمت والا عشرہ ہوتا ہے، اور جو 10 سے 20 تک کا جو عشرہ ہوتا ہے یعنی جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے اس کو نزول بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں جتنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی توبہ کی دعائیں کرنی چاہیے، اور پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اور جو تیسرا عشرہ آخری عشرہ ہوتا ہے 20 سے لے کے 30 تک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ عذاب سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، عذاب سے خلاصی کی دستاویز کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم جتنی توبہ کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ سے جتنی ہم چاہے اس چیز کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور تو اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے تو اس کیفیت میں اس کے ساتھ جو ہے پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص حالت ایمان کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اس کی جتنی بھی غلطیاں اس سے کی ہوئی ہوتی ہے وہ سب غلطیوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا براہ راست آپس کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق وہ کھانے پینے سے روکا رہتا ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک تمہیں نہیں کھانا ہے یا فلاں وقت شروع ہونے کے بعد تمہیں کھانا ہے، اور بندہ اس چیز پر پورا دھیان دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی وہ اس میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خود دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے آداب کی پوری پابندی کا خیال رکھتا ہے، اس کا احساس رکھتا ہے، تو ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے، ارشاد ربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بشرط یہ کہ اسے پھاڑ نہ دے۔ پھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جیسے اب سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا روزہ پھاڑ بھی دیا جاتا ہے، مطلب پھاڑا جا سکتا ہے کسی طرح؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزہ کی حالت ہے جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی بری باتیں ہیں، بری باتیں ہر برا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بھی بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کی کیا فائدہ؟ پھر وہ روزہ تو نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک طرح سے بھوک اور پیاس کا مطلب بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے انسان، نام اس نے رکھا ہوا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن وہ ہر برے کام کر رہا ہے، تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ روزہ نہیں ہوتا، وہ فاقہ ہوتا ہے، جس سے کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کرنے سے منع کیا ہے وہی کام کرتا ہے۔ تو روزہ تو مطلب ہی اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ ہر بری عادت سے اللہ تعالیٰ روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اسی لیے رکھتا ہے، اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ تم کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، بلکہ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، ناک آنکھ کان، ہر آنکھوں سے کوئی برا کام نہ دیکھو، ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کرو، منہ سے کسی کو گالی نہ دو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچا، تو یہ سب چیز روزے میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر تم ان سب چیزوں کو تو کرو گے، بس کھانا پینا چھوڑ دو گے تو پھر وہ روزہ نہیں رہے گا، وہ تو فاقہ تو روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویہ بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، کھانے سے رکنے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی کھانا چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی سے، غیبت سے، جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے کاموں سے جو ہے وہ بچانا بہت ضروری ہے روزے کی حالت میں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کچھ اس طرح سے الفاظ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں
اور ہر جو سائل ہے، جو ضرورت مند ہے، ان سب کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو رمضان میں جہاں تک بہت سی برکات اور انعامات ہیں، وہی مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اچھے رویوں کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کو دو، سائلوں کے ساتھ اچھا وہ کرو، ان کی سبھی ضروریات کو پورا کرو۔ اسی لیے تو ہر فطرہ وغیرہ جو دیا جاتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اجر سے، اس کی نعمت سے خالی نہ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے خود اس طرح کو کر کے دکھایا کہ گویا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جو ہے وہ سخی ہوا کرتے تھے، مطلب بہت زیادہ دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اور دین اسلام میں مسلمانوں کے ہر موقع کے لیے جو ہے وہ آسانیاں رکھی گئی ہے۔ دین اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر موقع پر آسانی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تمہیں روزے کا حکم ہے تو ہر حال میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، بلکہ کوئی ایک مسافر ہے، وہ اس طرح سے ہے، یا کوئی مریض ہے، تو وہ روزہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا۔ اس حالت میں اگر وہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے جب وہ ٹھیک ہو جائے، یا جب وہ گھر آ جائے، گھر پر موجود رہے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ وہ مریض ہو گیا اور اس حالت میں ہے کہ وہ روزے نہ تو رمضان میں رکھ سکتا ہے، نہ ہی رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ کیا دی ہے؟ کہ وہ فدیہ دیا ہے، فدیے کا اس کو حکم دیا ہے کہ وہ فدیہ دے، یعنی ایک روزے کا کیا فدیہ ہوا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو صبر اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یعنی دینی اصطلاحات میں صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو دبانا اور اس کی تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا، یعنی کھانے کو روکنا۔ یہ بھی تو ایک اپنی خواہش کو دبانا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کا کھانے کا من کرتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے نہیں کھاتا کہ نہیں، ہمیں اس چیز کو اس وقت تک کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے، ہمیں نہیں کھانا۔ پیاس لگتی ہے، وہ پانی نہیں پیتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کی جو خواہش ہوتی ہے وہ دبتی ہے، اور اس چیز کو برداشت کرنے کی ہمیں ہمت ہوتی ہے۔ تو وہی مطلب ہے اس چیز کا، جس سے اس کے اندر جو ہے وہ ان غربا اور مساکین کی مدد اور اس کے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان جو ہے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ ہی دیتا ہے، زیادہ غربا ہوتا ہے۔ ہر مریض مطلب جس ضرورت مند ہوتا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں کثرت سے دیا جاتا ہے، اس کے بعد چاہے وہ اس چیز کا خیال کرے نہ کرے۔ تو یہ جو ہے وہ رمضان کا مطلب ہی یہی ہے، جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی ایسا نہ رہے جو فاقے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تھی میری رمضان کے اوپر ویڈیو ناظرین، جو تھوڑی سی اس میں نے آپ کو بات بتائی ہے۔ امید کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو اچھی لگے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ جو نئی ویڈیو میں آپ تک ڈالوں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور دعا میں یاد رکھنا۔ چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔